ایک سید زادی کے جنازے میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جنازہ پڑھنے والے یا جس کو پڑھا جا رہا ہے دو حال سے خالی نہیں۔ اگر جنازہ جس کا پڑھا جا رہا ہے وہ نیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے سب کی مغفرت کر دیتا ہے، اور اگر جنازہ پڑھنے والوں میں سے کوئی حاجی ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، عالم ہے، حافظ ہے، نیک ہے، اللہ اس کی برکت سے جن کا نمازیں پڑھا جا رہا ہو اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان پر عمومی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کے جنازے کی خبر سنے تو کوشش کرے اس کے جنازے میں شریک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ محترم، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان تمام چیزوں کو آج نہ تو کل صحیح فنا کی گھاٹ اتر جانا ہے، اور بقا اور باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف پروردگار عالم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کتنا افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ آپ تھوڑا غور کریں اس پر۔ کائنات عالم میں جتنی چیزیں ہیں جن کو ہم خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں یا تعمیر و ترقی کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں کہاں کی پیداوار ہے؟ زمین سے۔ سونا چاندی کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ زمین سے۔ اور اناج، طرح طرح کا اناج، طرح طرح کا پھل، یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ زمین سے۔ اور زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرش ہے، اور یہ ساری چیزیں زمین میں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان کی شرافت پر قربان چاہیے، اس کی عظمتوں پر قربان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کائنات میں جتنی ہماری استعمال میں کی جانے والی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو ہمارے قدموں کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ اور ہمارا مقصد بندگی کیا ہے، ہمارا جینے کا مقصد کیا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کی وضاحت فرمائی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا میں نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حضرات، کامیاب ترین انسان وہ ہے جس نے اپنی زندگی کو مذہب اسلام، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارا ہے، اور تمام تر گناہان صغائر و کبائر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا۔ یہ اما عائشہ کون ہے؟ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے 18 سے 19 آیتیں جن کی شان اور تطہیر میں نازل فرمائی ہیں، وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی زوجہ محترمہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے ارشاد فرمایا، یا عائشہ تو ایاکی و محقرات الذنوب، اے عائشہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، فرمایا ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ وہ گناہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرتا ہے جس نے اس کو انجام دیا ہے اس کی گرفتاری کے لیے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب اپنے ساتھیوں سے بات کرتے نا، ان سے ارشاد فرماتے، اے لوگو انکم تعملون عملا، فرمایا کہ تم آج کل ایسے کام کرتے ہو، ایسے اعمال کرتے ہو، ہیا ادق فی اعینکم، فرمایا وہ تمہاری نظروں میں بال سے زیادہ باریک ہیں۔ جن کو آپ لوگ نیکی سمجھتے ہیں وہ نیکیاں آپ بال سے زیادہ باریک سمجھتے ہو، اور ہم ایسی غلطیوں کو یا ایسی نیکیوں کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں اپنے لیے ہلاکت کا باعث سمجھا کرتے تھے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، خیر کے 10 حصے ہیں۔ صحابہ سے فرمایا اگر خیر کے 10 حصوں میں سے آپ ایک حصے کو ترک کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ خیر کے 10 حصوں میں سے ایک حصے کو چھوڑو گے، فرمایا تم ہلاک ہو جاؤ گے۔
اور میرے اور آپ کے لیے یا میرے بعد آپ کے بعد جو لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے فرمایا اگر وہ خیر کے 10 حصوں میں سے صرف ایک حصے پر بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاملات میں بہت سارے گناہ ایسے ہوں گے جس کو میں اور آپ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ایک بار اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور گزرتے گزرتے وہاں کیا دیکھا کہ آپ وہاں ٹھہرے اور ارشاد فرمایا کہ ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے اللہ، اور وہاں ٹھہرے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، ایک درخت سے کچھ شاخ کو لیا، تر شاخ، اس کو بیچ میں چیر کر کے شک کر کے ایک شاخ کو ایک کی قبر پر گاڑ دیا اور دوسری شاخ کو دوسری کی قبر پر گاڑ دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند فرماتا رہے گا۔ مگر یہ گناہ کون سا تھا؟ اور اس میں بہت سارے مسائل ہیں جہاں وہاں میں اجمالی طور پر چند باتیں اگر آپ کی توجہ ہو تو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، بخاری شریف کے حدیث ہے، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، رسول اللہ 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا انہیں عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑے گناہ پر نہیں، فرمایا ایک ان میں سے لا یستتر من البول، ایک وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ آج تو اللہ خیر فرمائے، ہمیں اس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس کا بہت زیادہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ جب بندہ کہیں استنجے کے لیے بیٹھے تو اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹے، اپنے جسم کو بھی۔ بعض اوقات ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا، بولے یار نماز پڑھ لو، وہ کہتے ہیں میرے کپڑے اس لائق نہیں ہیں، اس کا مطلب وہاں کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، اس لیے کہ عذاب قبر اس سے عام ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ان میں سے جن کو عذاب ہو رہا ہے، ایک وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا کرتا تھا۔ یہاں آپ ذرا غور کریں، وہ مردہ من و مٹی کے نیچے ہے اور کوئی ظاہری طور پر رابطے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے باوجود نگاہ نبوت، علم مصطفیٰ کا اندازہ کریں، وہ قبر کے نیچے ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ عذاب کسی بڑے گناہ پر نہیں، عذاب کسی بڑے گناہ پر نہیں، بلکہ اس گناہ پر ہو رہا ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کے سامنے اس بندے کے زندگی بھر کے سارے اعمال پیش نظر ہیں، اسی لیے باقی کسی گناہ کا ذکر نہیں فرمایا، صرف ایک غلطی کا ذکر فرمایا جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ علم کی وہ وسعت ہے اور علم کی وہ دور اندیشی ہے کہ جس سے آپ نے صحابہ کرام کو آگاہ فرمایا، اور فرمایا ایک وہ ہے جو پیشاب سے اپنے آپ کو نہیں بچایا کرتا تھا، اور دوسرا انسان وہ ہے فرمایا یمشی بالنمیمہ، جو چگلی کرتا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اسے کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے 10 عیب کو بیان نہ کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت انس روایت کرتے ہیں، ایک بار رسول اللہ کا دربار لگا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کے لیے قدورت، نفرت، بغض دل میں نہ رکھے اللہ تعالیٰ اس سے جنت عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحان۔ اور یہ بات یاد رکھیں، سب سے بڑا گناہ ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا۔ ایک بندہ بات کرتا کوئی، وہ جا کر اس کے فریق کو 10 باتیں آگے بتاتا ہے کہ تیرے خلاف تو فلاں یہ بندہ بات کر رہا ہے، اور اس کو اشتعال دلاتا ہے، اس کو مزید لڑائی پر آمادہ کرتا ہے اور دوریاں پیدا کرتا ہے۔ یعنی جو کام شیطان نے کرنا تھا، شیطان کی شکل میں وہ یہ انسان کر رہا ہے۔
اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا सबसे बेहतरीन इंसान वो है, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दो बिछड़े हुए मुसलमानों को जिनमें आपस की दूरियां हैं उन दूरियों को ख़त्म करके उनको आपस में मिला दे। सबसे बेहतरीन इंसान वो है। इसलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे ज़ाहिर अमाल को नहीं देखता है कि तुमने लिबास कितना उम्दा पहना है, तुम्हारी शक्ल सूरत कितनी उम्दा है। अल्लाह ताला की नज़र रहमत तो मुसलमानों के लोगों के दिलों पर हुआ करती है। इसलिए अपने इस दिल को हर अलाइश से, हर गुनाह की आलूदगी से पाक करना ज़रूरी है, क्योंकि जब दिल तंदुरुस्त होता है ना, दिल साफ होता है, उसको फिर दूसरों के ऐब कम, अपने ऐब ज़्यादा नज़र आते हैं। और जो बंदा अपने ऐब भूल जाता है ना, अपने ऐब भूल जाता है, पड़ोस में, माशरे में, सोसाइटी में, समाज में, उसके अड़ोस पड़ोस में शायद कोई बंदा हो जिनके ऐबों पर ये बंदा वाकिफ नहीं होता है। वजह क्या है? अपने ऐब को भूल गया है और दूसरों के ऐबों के वो उनके खंगाल रहा, उनको ऐबों को खंगाल रहा है, उनकी ऐब जोई कर रहा है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कब्र वालों को जो अजाब हो रहा है, इनमें से एक वो जो पेशाब के छींटों से अपने आप को नहीं बचाया करता था, और दूसरा वो था फरमाया जो चुगली करता था, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। इससे ये भी साबित हुआ कि जिन गुनाहों की वजह से कब्र वालों को अजाब हो रहा था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिनके बारे में इरशाद भी फरमाया कि इस गुनाह की वजह से उनको अजाब हो रहा है, उसमें आपने क्या किया? तार शाखें तोड़ करके एक शाख को एक की कब्र पर गाड़ दिया और दूसरी शाख को दूसरी की कब्र पर गाड़ दिया। मुझे बताओ, शाख किसी दरख्त की टहनी या घास फूस कब्र पर लगा दिया जाए, वो घास जब तक तर रहेगा, तस्बीह करेगा, मुर्दों को उसे फ़ायदा होता है। अगर कायनात की ये नबातात, घास और तर दरख्त तस्बीहात करें, मुर्दों को उसे फ़ायदा हो, और इस कायनात का अफजल तरीन इंसान अगर अपनी ज़ुबान से कुरान अज़ीम की तिलावत करे, क्या उससे मैयत को राहत नहीं होगी? यकीनन होगी। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मरने के बाद इन महफिल का एहतमाम किया जाता है, इन महाफिल को सजाया जाता है, जिसमें कसरत के साथ ज़िक्र व अज़कार किया जाता है, तस्बीहात और तहलीलात का विरद होता है, कुरान अज़ीम की तिलावत होती है, और हम इस उम्मीद पर ये सब कुछ करते हैं कि मुमकिन है अल्लाह ताला इस कलाम की बरकत की वजह से उस मरहूम की या मरहूमा की मगफिरत फरमाए। मगर मैं इसके लिए चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा, वक्त बड़ी तेज़ी के साथ जा रहा है। एक तो ये हमारे यहाँ न्याज फातिहा अमर मुस्तहब है, ये बात याद रखे, मुस्तहब अमर है। अगर कोई करता है तो सवाब मिलेगा, और अगर कोई नहीं करता है तो कोई अजाब भी नहीं, वो लायक मुलम्मत भी नहीं है, ये बात याद रहे। हाँ, अगर कोई उसको गलत कहता है, बिदत कहता है, उसके खिलाफ हर्जा सराई करता है, वो गलत है। हाँ, अमर मुस्तहब समझकर अगर इन महाफिल का इनेकाद किया जाता है जहाँ तस्बीहात और तहलीलात के विरद होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अमर मुस्तहब है। इसके लिए बेशुमार हदीसें हैं, जैसे अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मरने वाला डूबने वाले की तरह होता है, और वो तलाश कर रहा हो, इस बात का इंतज़ार कर रहा होता है तो कोई उसके लिए दुआए मगफिरत कर दे। और ऐसी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जब मुर्दे के नाम से इसाले सवाब, सदका तो खैरात, तिलावत कुरान अज़ीम और यहाँ दुआ की जाती है, फरमाया मुकर्रब फरिश्ता एक नूरानी थाल में सजा कर उस मुर्दे के सरहाने खड़े होकर कहता है तेरे घर वालों ने तेरे लिए ये नूरानी थाल में तोहफा भेजा है, और उससे उसको खुशी होती है। ऐसा हज़रत ज़ैद बिन अरकम से रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मुर्दे को कब्र में रखा जाता है, उसके दर्जे बुलंद होते हैं। वो अर्ज़ करता है या अल्लाह, कब्र में आने के बाद तो मेरे नामा अमाल का दफ्तर ख़त्म हो गया है, उसको समेट दिया गया है, मगर मेरा दर्जा बुलंद कैसे हुआ? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उससे कहा जाएगा कि तेरे पसमंदगान ने तेरे लिए दुआए मगफिरत फरमाई, जिसके नतीजे में अल्लाह ने तेरे दर्जों को बुलंद फरमाया। तो ये एक अलग एक उन्वान है। मैं एक इशारा किए देता हूँ, हमारे यहाँ अमर मुस्तहब है, सबसे आला तरीन दर्जा फ़र्ज का है, सबसे आला तरीन दर्जा फ़र्ज, उसके नीचे वाजिब, उसके नीचे सुन्नत मुअक्कदा, उसके नीचे सुन्नत गैर मुअक्कदा,
5واں نمبر ہے امر مستحب کا، جس کو ہم اور آپ کر رہے ہوتے ہیں، امر مستحسن۔ فرائض کی اگر پرواہ نہیں، اگر فرائض کی پرواہ نہیں، مستحب کو چھوڑتا نہیں، اس کا مطلب غلط کر رہا ہے، دین کی ترجیحات کو اپنے نفس کے تابع کر رہا ہے، فرمان رسول کو اپنے خواہش کے تابع کر رہا ہے۔ اس لیے ایمان خوف اور امید کے درمیانی چیز کا نام ہے۔ ہمیں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ پھر مستحب جو امر مباح ہے، امر مستحسن ہے، ان پر بھی کام کرنا چاہیے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے میری آپ کی مغفرت فرما دے۔ ایک حدیث پاک بخاری شریف کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک عورت بنی اسرائیل کی جس نے زندگی بھر کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا، زندگی بھر کوئی اچھا کام نہیں، اس کے نامہ اعمال میں بدکاری اور گناہوں کے سوا کچھ نہیں۔ فرمایا گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاس سے ہانپ رہا ہے، پانی تو ہے مگر کنویں کے نیچے ہے جہاں کتے کی رسائی نہیں۔ فرمایا اس بدکارہ عورت نے جوتا اتار کے اپنے دوپٹے سے باندھا اور جوتا کنویں میں ڈالا، پانی نکالا، کتے کو پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ چاہے چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اللہ مغفرت فرما دے، اور وہ چاہے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر ہماری گرفت کر لے، ہماری پکڑ کر لے۔ اس لیے میری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ہم دین کی ترجیحات کے مطابق، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل خیر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت ہو گیا ہے، ہم سب مشترکہ طور پر مرحومہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی زندگی بھر کی سیئات کو حسنات میں تبدیل فرمائے، اور ان کے اہل خانہ کو، ورثہ کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اس پر انہیں اجر جزیل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔